میرے بھائیو نماز کے بارے میں بول رہا تھا، نماز قائم کرو، یہ حالت تھی نماز کی۔ اس کیفیت کو ذرا سوچو، غور کرو۔ آؤ، نماز ایک وقت کی نماز چھوٹ جانے پر کتنا افسوس ہوا کرتا تھا، آپ کو معلوم ہوگا۔ نہیں ہے تو بخاری پڑھیے، بخاری شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے، ایک بار چند صحابہ ایک قلعے کو جیتنا چاہتے تھے، جنگ ہو رہی تھی کافروں سے جنگ ہو رہی تھی، اور فجر کی اذان کا وقت تھا، اذان ہو رہی تھی فجر کی، نماز کا وقت ہو چکا، لیکن جنگ جاری تھی، اور صحابہ کرام قلعے تک پہنچ چکے تھے، بس قلعے پر اسلام کا جھنڈا لہرانا باقی تھا۔ ادھر سے تیر آ رہے تھے کافروں کے۔ اس قلعے کا نام تھا قلعہ تستر۔ بخاری شریف کی حدیث میں اس قلعے کا نام بتایا گیا، قلعہ تستر۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت انس، بیان کرتے ہیں اس قلعہ تستر تک میں پہنچ چکا تھا، جنگ بڑے شباب پر تھی، بڑے زوروں پر تھی۔ جب ہم قلعے تک پہنچتے ہیں تو یہاں اذان کی آواز آ جاتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، اذان کی آواز آ رہی ہے، نیند سے بہتر نماز ہے۔ آپس میں صحابہ کہنے لگے کیا کریں، یہ قلعے تک پہنچ چکے ہیں، تھوڑی سی بس محنت کرنا باقی ہے، اپنے تیر چھوڑنا باقی ہے، ان کافروں کو پیچھے گھسیٹنا باقی ہے، اور قلعہ ہم حاصل کر لیں گے۔ اور اگر ہم نے نماز پڑھنے میں اپنا وقت لگا دیا تو یہ کافر اس قلعے پر اپنا جھنڈا گاڑ دیں گے، ہم ہار جائیں گے، کیا کریں؟ نماز کا وقت ہے، ادھر قلعہ بالکل قریب ہے، کیا کریں؟ آپس میں اشارہ ہوا، اور پھر اشارے ہی اشاروں میں باتیں ہوئیں، پہلے قلعہ حاصل کر لو، جس کے لیے ہم جنگ لڑ رہے ہیں پہلے یہ حاصل کر لو۔ اب گھماسان کی جنگ ہوتی ہے اور قلعہ جیت لیا جاتا ہے، قلعے پر جھنڈا لہرا دیا جاتا ہے محمد رسول اللہ کا، اسلام کا جھنڈا قلعے پر لہرا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جیسے اسلام کا جھنڈا قلعے پر لہرایا، سورج نکل آیا، یعنی فجر کی نماز ان صحابہ کی چھوٹ گئی۔ قلعہ تو جیت لیا، اور آؤ اب سنو میری بات، نماز جو چھوٹ گئی اس کا کیا ہوا؟ نماز جیسی چھوٹی، سورج نکل آیا، قلعہ جیت لیا، قلعہ فتح کر لیا، صحابہ کرام وضو بناتے ہیں، اب نماز پڑھ رہے ہیں، نماز چلو قضا کر لیں۔ سورج نکلنے کے بعد نماز قضا کی جا رہی ہے، حضرت انس نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے سجدے میں جاتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ آنکھوں کے آنسوؤں سے زمین میں گڈھے پڑ گئے، اور ان گڈھوں میں حضرت انس کے آنسو بھر گئے۔ جب سلام پھیرا، نوجوانوں سنو، بوڑھوں سنو، بزرگوں سنو، میری ماں سنو، میری بہنوں سنو، ایک وقت کی نماز وہ بھی جان بوجھ کر نہیں چھوڑی، وہ لڑائی بھی اسلام کے لیے لڑ رہی، قلعہ بھی فتح کرنا ہے، جنگ اسلام کے لیے ہو رہی ہے، اپنے لیے نہیں ہو رہی ہے، لیکن ایک وقت کی نماز چھوٹ گئی، بعد میں پڑھ رہے ہیں تو اتنا روئے کہ زمین میں گڈھا ہو گیا، اور اس گڈھے میں آنسو بھر گئے۔ سلام پھیرتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں، جب سے میں اسلام لایا اور جب سے میں نے نبی اکرم کے ساتھ نماز پڑھی، جب سے نماز ہم پر فرض ہوئی، جب سے ہم نے نماز پڑھی، یہ میری زندگی کی پہلی نماز ہے جو آج سورج نکلنے کے بعد میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ زندگی کی میری پہلی نماز ہے جو سورج نکلنے کے بعد میں ادا کر رہا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوری دنیا چھین لیتا، دنیا و ما فیہا چھین لیتا، جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب کچھ چھین لیتا، تب بھی مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، میری اولادیں مر جاتی، میرے مکان جل جاتے، مجھ سے دنیا و ما فیہا چھین لی جاتی، سب کچھ میرا لے لیا جاتا، تب بھی مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا، اتنا افسوس نہیں ہوتا، جتنا ایک وقت کی نماز کے اصل وقت، اول وقت کے چھوٹ جانے کا افسوس مجھے ہو رہا ہے، اس کا دکھ مجھے ہو رہا ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ نماز کو قائم کرتے تھے، نماز تو پڑھ لی انہوں نے،
لیکن چونکہ وقت نکل گیا, سورج نکلنے کی بات پڑی تو اس کا افسوس ہو رہا ہے, اتنا افسوس کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زندگی کی میری پہلی نماز ہے. کیا یہاں کوئی جو کھڑا ہے, جو اتنے لوگ بیٹھے ہیں, کیا وہ کہہ سکتے ہیں کھڑے ہو کر کوئی ایک ایسا ماں کا لال اڑ سکتا ہے بشمول علماء کے اور مجھے بھی شامل کر لو, کیا کوئی ایسا ہے جو اٹھ کر یہ کہہ سکے کہ آج تک میری فجر کی کبھی جماعت نہیں چھوٹی ہے اور کبھی میری پہلی نماز سورج نکلنے کے بعد میں پڑھ رہا ہوں؟ کیا کوئی ایسا ہے جو کہہ سکتا ہو؟ میرے بھائیوں, تب اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی تھی. ہمارے حال کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے اپنی ایک اور چیز سنیے, رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی. پتھر بھی طائف والوں نے مارے تو ان کو بھی کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون, اللہ یہ بیچارے مجھے جانتے نہیں جو آج پتھر مار رہے ہیں, یہ آج ان کو ہدایت دے. اگر آج یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کل ان کی ہونے والی نسلیں ایمان لائیں گی. ان کو ہلاک مت کر, ان کو برباد مت کر. آپ نے کبھی بد دعا نہیں دی, پوری زندگی دیکھ لو. آپ سے لوگوں نے کہا, صحابہ نے کہا فلاں فلاں کافروں کی بستی کے لیے بد دعا کر دو, تو آپ نے فرمایا مجھے تو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے, میں کافروں کے لیے بھی بد دعا نہیں کر سکتا. آپ نے کبھی کسی قوم کے لیے بد دعا نہیں کی, جس نے پتھروں سے مارا آپ نے اس کے لیے بھی بد دعا نہیں کی. لیکن غزوہ احزاب کے موقع پر آپ نے بد دعا کی, غزوہ احزاب کے موقع پر بد دعا کی. جنگی مصروفیتیں اتنی بڑھ گئیں, اس جنگ میں اللہ کے نبی اتنے مصروف ہو گئے کہ اس جنگ کی وجہ سے اللہ کے نبی کی عصر کی نماز چھوٹ گئی, عصر کی نماز فوت ہو گئی, جو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ نے پڑھ لی. لیکن اصل وقت نکل گیا, اصل وقت نکل گیا. اس جنگی سرگرمیوں میں مصروف رہے اور عصر کی نماز کا اول وقت نکل گیا, اصل وقت نکل گیا. سورج چھپنے سے پہلے پہلے آپ نے عصر کی نماز تو پڑھ لی, لیکن وہ پہلا موقع تھا جب آپ نماز پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں تو آپ بد دعا دیتے ہیں. اور بد دعا یہ جملے کیا کہتے ہیں سنو, میرے آقا نے, میرے نبی نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی, لیکن جن کافروں کی وجہ سے عصر کی نماز چھوٹی ان کو بد دعا دے رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں, ملا اللہ قبورہم وبیوتہم نارا, ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما حبسونا وشغلونا عن الصلاۃ الوسطی. اے اللہ, ان کافروں کی وجہ سے میری عصر کی نماز چھوٹ گئی, اس کا وقت نکل گیا, اس نماز کے چھڑوانے کے سبب یہ کافر ہے. اے اللہ, ان کے گھروں کو تو آگ سے بھر دے. ملا اللہ بیوتہم, اے اللہ تو ان کے گھروں میں آگ لگا دے, اللہ تو ان کے گھروں میں آگ سے بھر دے. وقبورہم نارا, اور مرنے کے بعد, آگ میں جلنے کے بعد جب ان کو قبروں میں دفن کیا جائے تو اے اللہ ان کی قبروں کو بھی تو آگ سے بھر دے. میرے نبی جو رحمت بن کر آئے, جو کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں دیے, آج بد دعا دے رہے ہیں تو اس لیے دے رہے ہیں کہ آج میری عصر کی نماز کا اول وقت, اصل وقت ان کافروں کی وجہ سے چھوٹ گیا. غور کرو, نماز کی اہمیت کا اندازہ لگاؤ. کیا کہہ رہے ہیں, اے اللہ تو ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے, اور جب ان کو قبروں میں دفن کیا جائے تو ان کی قبروں کو بھی تو آگ سے بھر دے, آگ سے ان کی قبروں کو بھی بھر دے. کما حبسونا وشغلونا, ان لوگوں نے ہم کو روکے رکھا اور مشغول کر دیا, بزی کر دیا سرگرمیوں میں, جنگ میں, جن کی وجہ سے عن الصلاۃ الوسطی, میری عصر کی نماز چھوٹ گئی, میری عصر کی نماز نکل گئی. یعنی بد دعا کب دی, جب عصر کی نماز چھڑوا دی. اندازہ لگاؤ, آج میچ کی وجہ سے جو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں وہ نبی اکرم کی کیا اس بد دعا کے حقدار نہیں ہیں؟ کیرم بورڈ کے لیے دکانوں پر بیٹھے رہے, باپ کہتا بیٹا میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے, میں نماز پڑھ کے آ جاؤں تو پھر ہم بیٹھ جائیں گے دکان پہ, تو چلے جانا نماز پڑھنے. ایسے نہیں چلتا ہے اسلام. اذان کی آواز سنی, دکان بند کرو, باپ بھی جائے نماز پڑھنے اور بیٹا بھی جائے نماز پڑھنے. نماز پڑھ کے آؤ تب دکان کھولو اور پھر بیٹھو. جو نماز کا وقت باپ کے لیے ہے وہی بیٹے کے لیے ہے. یہ منمانی نماز مت پڑھو. باپ حاجی ہے تو پہلے جائے گا نماز پڑھنے, بیٹا بیچارہ حاجی نہیں ہے, وہ دکان پہ بیٹھے گا. جب باپ نماز پڑھ کے آئے گا تب بیٹا جائے گا نماز پڑھنے. میرے بھائیوں,
یہ نوٹنکیاں بند ہونی چاہیے، یہ ڈرامے بند ہونے چاہیے۔ اذان کا وقت سب کے لیے ہے، دکان بند کرو اس وقت، اذان کے وقت جو کماؤ گے، نماز چھوڑ کر وہ کمائی حرام ہوگی تمہارے لیے، وہ کمائی حرام ہوگی تمہارے لیے، اور وہ حرام کمائی کو حلال کمائی میں ملا دو گے تو پوری حلال کمائی بھی حرام ہو جائے گی۔ ایک بالٹی پانی ہے، اس میں پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دو گے تو پوری بالٹی پانی ناپاک ہو جائے گا۔ حلال کمائی ہے آپ کے پاس 99 روپے، اذان کا وقت ہو گیا، آپ نماز پڑھنے نہیں گئے، آپ نے اسی وقت 1 روپیہ اور کما لیا۔ نماز چھوڑ کر جو روپیہ کمایا ایک، یہ آپ کا حرام کا ہے، 99 حلال کے ہیں، یہ 1 روپیہ آپ نے جو 99 روپے میں ملا دیا، اس نے پورے 100 روپیوں کو ناپاک کر دیا، 100 روپے کو گندا کر دیا، 100 روپے کو حرام کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ مسائل ہیں، ان کو جانو۔ یہ اسلام ہے چوچو کا مربع نہیں، یہ کسی کے باپ کی دکان نہیں، جو اچھا لگے وہ لے لو اور جو اچھا نہ لگے اس کو چھوڑ دو۔ نہیں، اچھا لگے یا نہ لگے لینا پڑے گا، کیونکہ یہ جناب محمد رسول اللہ کا اسلام ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے بد دعا دی تو کب دی؟ جن کی وجہ سے نماز چھوڑا۔ چلیے اور نہیں چل پائیں گے نماز کے اوپر، تیسری چیز پہ آ جائیے۔